الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 19 فروری 2021 آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک سنانے اور سننے کی سعادت اللہ تبارک و تعالی نے نصیب فرمائی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یا آپ کی
نبوت سے پہلے لوگ جہلیت کے اندر بہت زیادہ مگن ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الرسل خاتم الرسل رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پھر قرآن مجید جیسی معتبر لا ریب کتاب عطا فرما کے اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے ظلموں سے، شرک کی بدعات کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں، اور یہی مقصد رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی امت کے لیے فکر کرتے رہے، اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ کبھی کسی صحابی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے، کبھی اپنی پوری امت کے لیے، ہر وقت اپنی امت کی فکر کرتے رہے۔ دین اسلام اپنے صحابہ کو سکھلاتے رہے، مشرکین کفار سب کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ جب حجۃ الوداع کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، اشہر آپ گواہ ہو جائیے، فإنی قد بلغت، یا اللہ آپ گواہ ہو جائیے، جو آپ نے مجھے دین اسلام میرے ذمے لگایا تھا میں نے اپنی امت تک وہ پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چھٹا پارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، کہ آج کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا، آپ پر دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا ہوں آپ کے دین اسلام لوگوں تک پہنچانے کے، یہ دین اسلام جو میں نے بھیجا۔ یہ آیت اتنی معتبر، پورا قرآن معتبر ہے، بلکہ قرآن کی تعریف میں اتنے کلمات ہی کافی ہیں، القرآن ہوا کلام اللہ، قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ نسبت ہی قرآن کریم کی تعریف کے لیے بہت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، مسلمان تو مسلمان کو جا رہے، یہودیوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ آیت اتنی معتبر ہے، یہ آیت اتنی، ہمارے ہاں بھی اس آیت کو ہم اتنا معنی دیتے ہیں اور اتنا اس کو درجہ سمجھتے ہیں کہ آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ اگر یہ آیت کریمہ ہماری کتاب میں اترتی، یہی الفاظ ہماری کتاب کے اندر ہوتے، تو یہ آیت ہمارے نزدیک اتنی مقدس ہے اور ہم اس کو اتنا درجہ دیتے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی بات اور کوئی باقی رہتی ہے؟ کہ یہودی بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ اس آیت کا مرتبہ اور مقام اتنا ہے کہ ہماری بھی شریعت کے اندر اگر یہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، لیکن وائے ناکامی مکوائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مسلمان کی حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہونے کے باوجود ہم اپنی بدعات اور خرافات کے اندر اس قدر آگے نکل چکے ہیں، بدعت حسنہ کا نام دے کر، گویا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کاموں کے بارے میں علم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ اپنے نبی کو بتانا بھول گئے، ہمیں ان باتوں کا علم ہوا ہے۔ اور اگر دلیل مانگی جائے تو جواب ملتا ہے یہ پنکھے پہلے نہیں تھے، اب آپ لوگوں نے لگائے ہوئے تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ دلیل ہے، یہ قرآن و سنت ہے ان کا۔ ہم کہتے ہیں عبادات کے اندر جو ہم کام نئے لے کے بیٹھے ہیں، کیا ان کی دلیل ہے؟ مثال کے طور پر جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی،
اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی، ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمہید تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کو بدعت حسنہ کا نام لے کر چلا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں رجب کی آج 6 تاریخ ہے، اور اس رجب کے اندر ہونے والے کام ان کے اوپر انشاءاللہ ہم نظر ثانی تھوڑی سی کریں گے۔ دیکھیں، نیکی کا کوئی بھی کام ہے، XYZ کوئی بھی، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، کوئی بھی کام ہے، اگر وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پڑھنا، اس کا کتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا الف لام میم، یہ کتنے حرف ہیں؟ 3، الف لام اور میم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 لفظ جو ہے، صحیح سنن ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی، 30 نیکی ملتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہیں، تو 3 حرف ہیں، کتنی نیکی ہوگی؟ 30۔ الف حرف میم حرف، فرمایا الگ الگ حرف ہیں، ان کی 30 نیکی ہیں۔ اچھا، انسان سب سے زیادہ کس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ اس سے بڑھ کر کوئی حالت ہے جب انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ پہلے قیام میں ہوتا ہے، پھر انسان رکوع میں جاتا ہے، پھر انسان سجدے میں جاتا ہے۔ سجدے کی وہ حالت ہے انسان سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، اور اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب جب سجدے میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے انسان جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، جب سجدے کی حالت میں جاؤ تو کثرت سے دعائیں کیا کرو، کثرت سے دعائیں مانگا کرو۔ کیوں؟ اس وقت انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اب یہاں پہ آ کر میں جو بات آپ کو لے کے اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ انسان اس وقت اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں اتنا اللہ کے قریب ہوں تو اب میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں، برکت ہے نا؟ قرآن پڑھنا شروع کر دوں، قرآن کی ایک حرف کی نیکی 10 نیکیاں ہیں، الف لام میم 30 نیکی مل گئیں، تو میں سجدے کی حالت میں تو 4 آیتیں پڑھ دوں تو میری تو نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ کیا میں یہ کام کر لوں تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے؟ پڑھ تو قرآن رہا ہوں، اور آپ اعتراض بھی نہیں کر سکتے میرے اوپر۔ ہاں، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، کیوں؟ سبحانی صاحب، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں، اس کام کو میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ مولانا صاحب، سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے آپ کے پاس، جواب ہے ہمارے پاس۔ اگرچہ نیک کام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن سجدے کی حالت میں منع ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے صحیح مسلم کے اندر مشکات المصابیح کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار، مجھے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کو منع کیا گیا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ آقائے دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خبردار، مجھے منع کیا گیا ہے قرآن مجید رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں نہیں پڑھنا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو منع کیا گیا، آپ مجھے کہیں گے سبحانی صاحب آپ کو کس نے اختیار دی ہے پڑھنے کا؟
آپ کو کس نے کہا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ معلوم ہوا عمل جتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، نیت کتنی صاف کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جس پہ ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا اس کے اوپر آرڈر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بات رہی آپ کی اور میری۔ جس نے ایک گھڑی میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھڑی جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ دنیا کائنات کے جتنے بڑے محدث گزرے ہیں، جتنے بڑے ولی گزرے ہیں، سب مل کر کے صحابی کا مقابلہ، سارے تبع تابعین بھی مل کر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے تابعین مل کر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی رسول ہو اور وہ عمل کرے شریعت محمدیہ کے خلاف ہو، عمل اس کا بھی قابل قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول تھا نا، قربانی سے پہلے جانور ذبح کر دیا، مشہور حدیث ہے، قربانی کے موقع پہ آپ خاص طور پہ سنتے ہیں اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، قربانی کا گوشت موجود، فرمایا اتنا جلدی کس نے بکری جانور ذبح کر لیا؟ اللہ کے نبی فلاں صحابی نے کیا۔ اللہ کے نبی نے بلوایا، کیوں بھئی؟ اللہ کے نبی میں نے سوچا آج سب سے پہلے سب کے گھر میں اور اللہ کے نبی کے گھر میں گوشت میرا پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قربانی عید نماز سے پہلے تم نے کر لی ہے، یہ قربانی نہیں، یہ صدقہ ہے، یہ تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے، اب جاؤ دوسرا جانور خریدو اور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ معلوم ہوا عمل کرنے والا صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت محمدیہ کے خلاف ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر میں اور آپ کون ہیں اس بات کو لے کے بیٹھنے والے کہ نہیں یہ کام نیک ہے، کون سی حرج ہے؟ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں نا، کون سا برا کام کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں نا، رجب کے اندر 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس روزے کا نام جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے معراج کا روزہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس روزے کو مریم علیہ السلام کا نام دے کر بھی مریم روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا اس روزے کو تیسرا نام جو دیا جاتا ہے اس روزے کو وہ یہ بھی ہے کہ ہزاری روزہ اس کو نام دیا جاتا ہے، لکھی روزہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ 3-4 نام ہیں جو نام رجب کے اندر اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس نام سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب مجھے بتلائیں جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کیا ہمیں اس کا اختیار ہے؟ ایک حدیث اگرچہ سندن کمزور ہے لیکن اس حدیث کو تقویت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح حدیث جو اس کو تقویت دیتی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام رجب عن صام رجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ابھی حدیث سندن کمزور ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ وضاحت موجود دوسرے لفظوں میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو دیکھتے کہ وہ خاص رجب کا روزہ رکھ رہا ہے، اگر روٹین وائز رکھ رہا ہے تو پھر نہیں۔ ایک انسان ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، مثال طور کے 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اس روٹین میں وہ روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے، پھر اس کے روزوں کے روٹین میں 27 کا روزہ آ گیا تو نو پرابلم، پھر رکھ سکتا ہے، کوئی ایک روٹین ہے اس کی، لیکن خاص طور پہ روزے کو خاص کرنا یہ منع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تو ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر سامنے دسترخوان لگا کر روزہ اس سے افطار کرایا کرتے تھے، اور کیا کہتے؟ کلو وشربو شہر کانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ پڑھا کرتے تھے کہ کلو فإنہ شہر کانا تعظمہ الجاہلیۃ، کہ کھا پی لو، روزہ افطار کر لو، یہ دور جہلیت والی حرکتیں کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ یہ دور جہلیت والا کام ہے کہ دن کو خاص کر کے اپنی طرف سے بنا لینا اور اس کام کو سر انجام دینا، یہ کام فرمایا کھایا پیا کرو، اس مہینے کی تعظیم کرنا یہ دور جہلیت کا شیوا ہے جس کو ہم مسلمان عام کر کے بیٹھ گئے۔ اچھا اس کے اندر سب سے جو دوسرا کام کیا جاتا ہے، ایک تو یہ روزے کے حوالے سے جس کی میں نے 2-4 دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں، اور ایک اور کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کوئی بھی کام
کوئی بھی کام دین شریعت کے اندر عبادت کے لحاظ سے، قاعدہ یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر عبادت کے لحاظ سے کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا۔ اگر وہ قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، اس کا عمل موجود نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عبادات کے اندر یہ بات یاد رکھیے، کیونکہ جب بھی ہم کسی جگہ کے سوال رکھتے ہیں جواب یہی ملتا ہے، یہ پنکھے لگائے ہیں تو پہلے کہاں سے آئے تھے؟ اب یہ کاروں میں گھوم رہے ہو، پہلے کاریں کہاں تھی؟ پہلے تو اونٹ تھے۔ یہ جواب نہیں ہے، بات ہو رہی ہے عبادات کے اندر کوئی کام ایسا کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی ایک اتھینٹک کتاب مجھے لا کے دے دیں، پروف کے ساتھ کوئی ایک کتاب مجھے لا کے دے دیں جس کے اندر یہ تقسیم کی گئی ہو کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے، یہ بدعت گمراہی والی ہے، یہ بدعت اچھی ہے، کوئی ایک کتاب لا کے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر پڑھا کرتے، کیا پڑھتے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت وہ جس طرح کی مرضی ہو، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر گمراہی کا راستہ کہاں لے کے جاتا ہے؟ جہنم کے اندر۔ پھر یہ نام دے کر تقسیم کرنا کون سی کتاب کے اندر ہے؟ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں جن کو لے کے ہم بیٹھ گئے اور ان کے اوپر ہم چلتے جا رہے ہیں، زندگی گزارتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر خاص طور پہ جو کام کیا جاتا ہے، وہ بعض لوگ اس کے اندر ایک اور کام بھی کرتے ہیں کہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ، آج پہلا جمعہ ہے نا، پہلا جمعہ یہ جب آتا ہے تو جمعہ اور جمعرات کے درمیان جو رات بنتی ہے، کل جمعرات تھی، آج جمعہ ہے، جو رات گزری ہے، اس رات کو مغرب سے لے کر عشاء تک اس کے درمیان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنی رکعتوں کا؟ 12 رکعتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 12 رکعتیں جو پڑھی جاتی اسے کہتے ہیں صلاۃ الرغائب، نماز کا نام ہے۔ اب اس کی کوئی اتھینٹک دلیل نہیں ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں تو بات کر ہی چکا ہوں کہ کوئی ایسا کام جو دین شریعت سے ثابت نہیں ہے اسے کرنا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا بنایا جاتا ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، منیر قمر حافظہ اللہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، اور باقی کتب حدیث کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ارقانی رحمہ اللہ، باقی کتب حدیث کے اندر بھی ان کی وضاحت موجود ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی کر کے؟ 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلی رکعت کے اندر جو ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو صورت ہے سورۃ القدر، یہ 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز مکمل کی جاتی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر سجدے میں جا کر گر جاتے ہیں، سجدے میں جا کر پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ پوچھا جائے کہ میرے پیارے بھائی، اب آپ پوچھیں تو کہیں کہ مولانا صاحب نماز سے روک رہے ہو، آپ نماز جیسے عمل سے روک رہے ہو؟ نماز، وہ اللہ کے ولی، نماز ہو، رب کا قرآن ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ادروائز کوئی بھی کام ہے دین اسلام کا، اگر اس سے شریعت اجازت نہیں دیتی تو وہ عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جس طرح میں نے ابھی مثال پیش کی کہ میں سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں، آپ کہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سجدے میں قرآن منع کیا گیا، پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں 2-4 حوالے دے کے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ علامہ ارقانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر لکھتے ہیں، الغزالی اس کی تخریج میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا کوئی بھی اتھینٹک دلیل نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اس کے اندر حدیثیں آئے ہیں ساری کی ساری من گھڑت ہیں، موضوع ہیں۔ موضوع کا کیا مطلب ہے؟ من گھڑت ہیں۔ ایک ہوتی ہے صحیح، ایک ہے حسن، ایک ہے حسن لذاتی، صحیح لذاتی حدیث کے درجے ہیں، پھر ضعیف کے اندر آ جائیں تو اس کے اندر درجے ہیں۔ یہ من گھڑت حدیث تو ہو جس کا کوئی سند ہی نہ ہو، جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو، اس کام کو لے کے بیٹھ جانا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ صلاۃ الرغائب نماز کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ سلف صالحین تک کسی سے بھی اس نماز کے متعلق کوئی دلیل ثابت
نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا گیا عمل ہے۔ کوئی بھی اس کی اتھینٹک دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ اس نماز کو جو سر انجام دیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس نماز کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں تو معروف مفسر و محدث امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں، مشہور محدث ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نماز بالکل جو ہے نا بے بنیاد ہے، کوئی اصل نہیں ہے اس نماز کی، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس نماز کو پڑھنا۔ جس کو یہ بڑے شوق سے وہ لوگ کر جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں، اب یہی ہوتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کون سا گناہ کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو سمجھ کے لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگر اس کو باقی مسالک کے نظر سے بھی دیکھا جائے تو ان کے نزدیک بھی یہ نماز کا کوئی اصل نہیں ہے۔ جو رجب کے پہلے جمعہ اور جمعرات کے درمیان جو رات پڑتی ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان صلاۃ الرغائب نماز پڑھی جاتی ہے۔ آئیے اس کی ہم آگے دلیل لے کے چلتے ہیں کہ اس کے متعلق کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ علماء احناف کے نزدیک در مختار کے اندر بھی یہی بات موجود ہے کہ 880 ہجری میں 880 ہجری کے اندر اس نماز کو ایجاد کیا گیا، اس سے پہلے کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی۔ بلکہ آج صبح کی بات ہے، علماء اتحاد کمیٹی جو لانڈی کرنگی کی ہماری چل رہی ہے، اس کے اندر آج ساتھی نے بک بھیجی ہے، علامہ عثمانی تقی رحمہ حافظ اللہ کی کتاب بھیجی ہے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے یہی وضاحت کی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی گئی ہے، مولویوں نے بنا کر اسے پیش کر دیا، اور کیا کب 880 ہجری کے اندر اس کو ایجاد کیا گیا۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس کی وضاحت لکھی ہے، جس کی میں صرف ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ علماء کے نزدیک یہ ان کے علماء مذمت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ اس نماز کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو پڑھنے والے احمق ہیں، بے وقوف، اس نماز کو پڑھنے والے احمق ہیں۔ در مختار کے اندر ان کا حوالہ اس کا موجود ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، انہوں نے مزید 660 صفحہ نمبر پر جا کر انہوں نے لکھا ہے کہ اس نماز کے متعلق جسے جمع کیا گیا، یہ بعض جاہل عابد اور صوفیوں نے یہ کام کیا ہے 880 ہجری کے بعد، اس سے پہلے اس نماز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی، میرے ساتھی، ہمیں آپ سے نہ کوئی اختلاف ہے، تو صرف اس معاملے میں اختلاف ہے کہ دین شریعت کے اندر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں جس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے، جسے نام دیا گیا ہے کہ رجب کا روزہ 27 کو کنڈے بھی بنائے جاتے ہیں اور سارا یہ نظام چلایا جاتا ہے، اس کی تاریخ کے اندر بھی اختلاف ہے کہ یہ جو رجب کا معراج کا روزہ، خاص طور پہ باقیوں کا تو نام کم یاد ہے لوگوں کو کہ مریم کا نام کا روزہ رکھا جاتا ہے یا ہزاری روزہ یا لکھی روزہ، یہ تو کم لوگوں کو نام یاد ہے۔ معراج کا روزہ سب کو یاد ہے کہ یہ معراج کا روزہ ہے۔ حالانکہ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس کے متعلق کم سے کم 36 اقوال ہیں تاریخ کے اوپر۔ کتنے؟ ایک نہیں، دو نہیں، کم سے کم 36 اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک رمضان المبارک کا مہینہ بنتا ہے، یوم معراج جو آپ وسلم کو کرائی گئی تو کب کرائی گئی؟ رمضان میں۔ بعض کے نزدیک جو ہے ہجرت کے 1 سال پہلے ہے، اور بعض کے نزدیک 1 سال 6 ماہ پہلے آپ وسلم کو معراج کرائی گئی، بعض کے نزدیک 1 سال 3 ماہ پہلے کرائی گئی، بعض کے نزدیک 1 سال 1 ماہ پہلے آپ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ تو مختلف اقوال ہیں، کوئی ایک بھی اتھینٹک دلیل نہیں ہے کہ کب معراج کرائی گئی۔ تو جب تاریخ سے آپ کو نہیں ملتا تو پھر اس روزے کو خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء ائمہ اکرام، محدثین، کسی سے بھی اس بات کی دلیل ثابت نہیں ہے، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ملتی جنہوں نے رجب کے اندر باقاعدہ اہتمام کیا ہو۔ تو معلوم ہوا دین شریعت کے اندر جو بھی کام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملے، آمنا و صدقنا، ہم اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو اس پر عمل ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلتے ہیں کہ یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے، کنڈے بنائے جاتے ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پہ
کنڈے بنائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، بسا اوقات تو ان کو ہنڈیوں میں ڈال کر چھپا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، جب ہم عمل کرتے نہیں تو ہمیں اس کی اتنی اس میں ہم پڑھتے ہی نہیں۔ یہ جو نام دیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا کہ 27 رجب کو ان کے نام کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش کے اندر بھی اختلاف ہے، ان کی تاریخ پیدائش کے اندر بھی اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 8 رمضان 80 ہجری بنتی ہے، 8 رمضان بنتی ہے، اور ہم کب منا رہے ہیں؟ 27 رجب کو۔ بعض کے نزدیک 8 بنتی ہے اور 80 ہجری ہے، بعض کے نزدیک 83 ہجری ہے، اور بعض کے نزدیک 148 ہجری میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کی تاریخ ملتی ہے۔ تو ان سب تاریخوں کو سامنے رکھا جائے تو رجب کا بنتا ہے مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کوئی بھی کام ہے اس کو بدعت حسنہ کا نام دیا جائے یا کوئی بھی نام دیا جائے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالص قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بارہا ہر جمعے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے اندر مشغول رکھیے، مطالعہ کیجیے۔ ہمارے عالم سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ ایک بات اکثر کہا کرتے ہیں